اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز صبح کی دعا کے ساتھ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں سکون قلب عطا فرمائے اور تا حیات ایمان و عافیت کے ساتھ تندرست، سلامت اور شاد و آباد رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، اب تو آپ مجھے اچھی طرح جان ہی گئے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ انصاری فہمیدہ ابو دجانہ۔ بچوں، میں دیونار کالونی میونسپل اردو اسکول نمبر 2 میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ ایم ایسٹ 1 اور ہمارا URC ہے 8 نمبر۔ آج کا دن ہے جمعہ، مورخہ 13 اگست سن 2021 عیسوی۔ آج اسلامی نئے سال کا تیسرا دن ہے، یعنی 3 محرم الحرام 1443 ہجری۔ پیارے بچوں، آئیے جانتے ہیں آج کے دن کی خاصیت۔ ہاں پیارے بچوں، 13 اگست سن 1983 عیسوی سری لنکا میں 3000 تامل شہریوں کی ہلاکت کے بعد خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ اب خانہ جنگی یعنی کیا؟ خانہ جنگی سے مراد ملک کے اندر مختلف جماعتوں یا فرقوں میں لڑائی۔ آج ہی کے دن 13 اگست سن 1930 عیسوی میں پہلے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز ہوا۔ اور آج ہی کا وہ تاریخی دن ہے جب مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال نامی اخبار جاری کیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ 13 اگست سن 1912 عیسوی کو مولانا آزاد نے اس اخبار کا اجرا کیا۔ میرے پیارے بچوں، جانتے ہیں میں نے مولانا آزاد کو مجاہد آزادی کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ نہیں نا؟ چلیے میں بتاتی ہوں۔ ہمارا ملک بھارت اور بھارت کا آئین، جسے دستور بھی کہا جاتا ہے، اور قوانین بھی۔ بھارت کا آئین دستور تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جسے دستور ساز مجلس کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں بچوں، جب یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تو ڈاکٹر راجندر پرساد، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور سروجنی نائیڈو کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت ہے جو اس کمیٹی کے اراکین میں شمار ہوتی ہے، اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں، ہاں وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد، جنہوں نے 13 اگست آج ہی کے دن 1912 عیسوی کو الہلال نامی اخبار جاری کیا تھا۔ آج ہم انہی کی کہانی سنیں گے۔ آج کی کہانی ہے کہانی نمبر 4، مولانا ابوالکلام آزاد۔ چلیے سبق آموز کہانیوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے علم کے سمندر میں غوطہ لگائیں اور اپنے علم کی پیاس بجھائیں۔ پیارے بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ وہ 1888 عیسوی میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ مولانا آزاد کی پرورش ایسے خاندان میں ہوئی جو مذہبی مزاج رکھتا تھا۔ جانتے ہیں بچوں، انہیں بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا، مگر ان کے والد کو یہ بات پسند نہ تھی کہ وہ کورس کی کتابوں کے علاوہ
ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں اور اپنا وقت برباد کریں۔ بھلا بتائیے، پڑھائی کرنے سے وقت کی بربادی ہوتی ہے کیا؟ الٹا ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں نئے نئے الفاظ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ آزاد اپنے مطالعے کا شوق کس طرح پورا کرتے تھے؟ بچوں، جس طرح آپ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح مولانا آزاد نے بھی وہی کیا۔ وہ اپنے جیب خرچ کے روپیوں سے موم بتیاں لاتے اور لحاف یعنی کمبل میں چھپ کر موم بتیاں روشن کر کے کتابیں پڑھتے۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ ان موم بتیوں کی وجہ سے لحاف میں آگ لگ گئی۔ نہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ تو اچھا ہوا کہ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، ورنہ بہت گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ پیارے بچوں، مولانا آزاد کی ادبی زندگی کی ابتدا 11-12 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ ان کا حافظہ یعنی یاد کرنے کی قوت بلا کی تیز تھی۔ وہ پہلے شعر و شاعری کرتے رہے۔ مولانا کیا کرتے تھے؟ شعر و شاعری کرتے تھے۔ مولوی عبدالواحد نے ان کے استاد تھے، انہوں نے ان کا تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر نظم کے آخر میں اپنا چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو مولوی عبدالواحد نے ان کا تخلص آزاد رکھ دیا۔ بعد میں وہ نثر یعنی مضمون نگاری کی جانب متوجہ ہوئے۔ مولانا آزاد کے نام سے انہیں کافی عزت اور شہرت ملی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے لسان الصدق جیسے جریدے یعنی اخبار کی ادارت کی اور 20 سال کی عمر میں الہلال اخبار کے ایڈیٹر بنے، جو آج ہی کے دن 13 اگست سن 1912 عیسوی کو جاری کیا گیا تھا۔ بھولنا نہیں، یاد رکھنا۔ اس کے بعد البلاغ جاری کیا۔ ان اخباروں نے نیند میں سوئے نوجوانوں کو غفلت سے بیدار کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی خدمات بیٹا ناقابل فراموش ہیں، انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ آزادی کے مجاہد تھے۔ انہوں نے بہت پہلے ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ انگریز ہندوستان کے اندر نفرت کا بیج بو کر اپنی حکومت کو مضبوط اور پائیدار بنانا چاہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس احساس کے جاگتے ہی جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ اپنے خطبات اور مضامین کے ذریعے مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے تصور کو لوگوں میں عام کیا۔ سیاسی نظریات اور پرجوش صحافت کے سبب مولانا آزاد کئی بار جیل گئے، مگر وہ بہادر اور نڈر تھے اور اس نڈر سپاہی کی طرح ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ وہ سچے محب وطن تھے۔ قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں لیکن قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، وہ کسی جلسے میں خطاب کر رہے تھے۔ اس وقت وہ جو تقریر کر رہے تھے اس کے ایک ایک لفظ سے درد مندی کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں، جانتے ہیں بچوں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، عزیزوں، ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا؟ سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ یہ بات کہی انہوں نے، اتنا اچھا خطاب دیا۔ ایک اور گہری بات بچوں یاد رکھیں، مولانا آزاد، مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو
یہ تینوں بہت قریبی دوست تھے۔ یہ دونوں بھی مولانا آزاد کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ تھے ہی ایسے کہ ہر کوئی ان کو اپنا دوست رکھنا چاہتا تھا۔ مولانا آزاد کی زبان میں بڑی تاثیر تھی۔ انگریز افسر ان سے بہت خوف زدہ رہتے تھے، ڈرتے تھے ان سے، ہاں بہت ڈرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 عیسوی کو آزاد ہو گیا۔ انگریز بھارت چھوڑ کر چلے گئے۔ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کافی علم رکھتے تھے، عالم فاضل شخصیت میں شمار ہوتے تھے، اس لیے آزادی کے بعد وہ پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے، کیونکہ ان کے ساتھیوں کو ان پر بھروسہ تھا، یقین تھا کہ وہ تعلیم کے ذریعے سماج میں تبدیلی لا سکیں گے۔ مولانا آزاد نے عورتوں کی تعلیم پر بھی کافی زور دیا۔ تعلیمی حالت کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی تاکہ ہندوستان علم کا گہوارہ بن سکے، لوگ ہمارے ملک کی مثال پیش کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے بڑے بڑے ثقافتی ادارے بھی قائم کیے، جیسے ساہتیہ اکیڈمی، سنگیت اکیڈمی اور للت کلا اکیڈمی۔ اس کے علاوہ جانتے ہیں بچوں، ICCR یعنی انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشن نامی ادارہ بھی قائم کیا تاکہ تعلیمی امور طے کرنے میں آسانی ہو۔ بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین، خطبات، مقالات اور مکاتیب کے مجموعے کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکے ہیں، جیسے قول فیصل، مقالات آزاد، ترجمان القرآن اور غبار خاطر۔ یہ سب ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اگر ہو سکے تو آپ بھی ان کا مطالعہ کریں تاکہ آپ بھی ان جیسے عالم فاضل بنیں اور عوام کی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ کی سوچ مثبت سمت میں رواں دواں رہے اور آپ برائیوں سے بچے رہیں۔ پیارے بچوں، علم کا یہ چمکتا دمکتا آفتاب 22 فروری سن 1958 عیسوی کو اس فانی دنیا سے غروب ہو گیا۔ وہ وفات کر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ عزیز بچوں، آپ کو ذہن نشین کرا دوں کہ یہ وہی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، یہ وہی شخصیت ہیں جن کی پیدائش کے موقع پر یعنی 11 نومبر ہر سال ہم یوم تعلیم کے طور پر مناتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال بھی پرجوش انداز میں منائیں گے۔ بیٹا، اچھے لوگوں کو یاد رکھنا اور ان کی زندگی کے روشن پہلوؤں سے تجربات، مشاہدات حاصل کرتے ہوئے کچھ نیا سیکھنا ایک اعلیٰ درجے کی انسانیت کو پروان چڑھاتا ہے۔ امید ہے آج کی اس کہانی مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ان باتوں پر عمل کیجیے اور ایک قابل انسان بننے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک مجھ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں، محفوظ رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔